ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ہر سال آتا ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ کچھ پیغام لے کر آتا ہے، کچھ پیغام ہمیں دے کر جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس بات کی اطلاع دیتا ہے، اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات کو سب سے بڑی جو خوشی حاصل ہوئی اور جس ذات اقدس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، ان کی جو آمد اس دنیا میں ہوئی، اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو اطلاع ہے، یہ مہینہ ہمیں اس کا پیغام دیتا ہے۔ اور جہاں یہ مہینہ آپ کی ولادت کا پیغام دیتا ہے، وہیں پر یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا پیغام بھی دیتا ہے کہ اسی مہینے میں آپ نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ اب یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت بھی ہے، بڑی عبرت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی پیارا نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، لیکن آپ دنیا میں تشریف لائے اور پھر اس دنیا سے آپ نے پردہ بھی فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی کتنا ہی اللہ کا پیارا ہو یا کوئی اللہ کا باغی ہو، اگر وہ دنیا میں آیا ہے تو اسے دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کی حیثیت تو ایک گزرگاہ کی ہے، ایک راستے کی ہے، ایک سرائے کی ہے کہ یہاں پر ایک راستہ قطع کرنا ہے، اس سفر کو طے کرنا ہے، منزل جو ہے وہ آخرت ہے، منزل دنیا نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ وہاں تو ملک الموت کو آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کو لے کر آئے کہ یہ آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کی روح قبض کرے ورنہ واپس چلا جائے، اختیار دیا گیا۔ لیکن آپ نے اللہ سے ملاقات کو پسند فرمایا، اللہ کے لقاء کو پسند فرمایا۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی ایک دن جیسے ہم دنیا میں آئے ہیں، اسی طرح سے ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہمیں اس دھوکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ شاید ہم ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے، کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، سید الانبیاء چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اور پھر ہمارے بڑے، ہمارے والدین چلے گئے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ اب جب ہمیں دنیا سے جانا ہے تو سفر، جب بھی انسان کوئی سفر کرتا ہے تو اس سفر کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور اس مقاصد کی کامیابی کے لیے اپنے سفر میں وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ امانتیں چھوڑ کر گئے، کچھ ہدایت چھوڑ کر گئے، تعلیمات چھوڑ کر گئے کہ اگر زندگی کے اس سفر کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو یہ تعلیمات ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، بس اس کو فالو کر لو، اس کے پیچھے چل پڑو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، کامیابی کا ایک ہی ماڈل ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا ماڈل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ ایسا کامیابی کا ماڈل ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ جو آپ کا ماڈل ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ ہے، یہ بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ ہے، یعنی اتباع کرنے کے لائق، فالو کرنے کے لائق اگر کوئی راستہ اور طریقہ ہے تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو اس کو فالو کرتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، آپ کے اتباع کو اختیار کرتا ہے، تو اس میں اللہ نے وہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ یہ طریقے اللہ کو اتنے محبوب ہیں۔
تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں کچھ بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ ہم کسی خواب غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے اندر بیداری آئے اور اس مہینے پر ہم کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے سفر کو کامیاب کریں، ہم بہت سی ایسی خرافات کے اندر لگ جاتے ہیں کہ جس سے بجائے منزل سے، کامیابی سے قریب ہونے کے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں، دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں جمعے سے قبل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے جشن کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، جشن، اور یہ چیز تغیرات سے عبارت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کوئی بھی جشن عید میلاد النبی نہیں کہتا تھا، کہتے تھے 12 وفات، 12 وفات کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد یوم ولادت منایا جانے لگا، پھر وہ عید میلاد النبی ہو گیا، اور عید میلاد النبی سے وہ جشن عید میلاد النبی ہو گئے۔ تو ہمیں کچھ جشن کے مناظر جو ہیں ربیع الاول کے آنے کے بعد، وہ جشن کے مناظر نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر جب 12 ربیع الاول گزرتا ہے تو پھر ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ٹیلی ویژن، اخبارات میں سرخیاں لگتی ہیں، اور میڈیا پر باقاعدہ ان چیزوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت قوم نے بڑے ادب اور احترام سے، بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا، عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دین دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے کہ جس چیز کو عقیدت اور احترام کہا جا رہا ہے، ارے اس کا تو عقیدت اور احترام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ جس چیز کو عقیدت اور احترام کہا جا رہا ہے اس کا تو عقیدت اور احترام کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے چہرے کو اور میرے نبی کی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور ایک غلط چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھنے والے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو رسائی ہے اور جو لوگوں کے پاس معلومات کا ذریعہ ہے وہ یہی تو الیکٹرانک میڈیا ہے کہ اس کے سحر کے اندر ایسے گرفتار ہیں کہ اس کی غلام گردش سے باہر نہیں نکلتے، اس کی غلام گردش سے باہر نکلنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، کیونکہ معلومات کا ذریعہ صرف یہی ہے، اور پھر لوگ دیکھ کر بڑی واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ تو کوئی سوال یہ کرے کہ کہاں کی عقیدت آئی اور کہاں کا احترام آیا؟ یہاں تو عقیدت کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور احترام کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ کس چیز کی عقیدت ہے؟